کروں جو آپ کو ابھی میں چند منٹ کے بعد دوں گا، وہ یہ کہ میرے ہاتھ میں یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے سن 2007 کا، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کراچی کے بارے میں، اور یہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اور 3 معزز سپریم کورٹ کے ججز نے یہ آرڈر دیا ہے، یہ آرڈر پاس کیا ہے. یہ میرے پاس میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کا آرڈر اس کے 4 پوائنٹس ہیں. میں اس کے 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بڑا سمپل ہے، بہت سمپل. اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ کراچی کا میرا بنایا ہوا جو ماسٹر پلان تھا 2007 کا 2020 ماسٹر پلان 2020، وہ تمام کراچی کے اسٹیک ہولڈرز، دیٹ مینس کہ تمام کینٹونمنٹ بورڈز، ڈی ایچ اے، سندھ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور جتنے بھی ادارے یہاں پر میونسپل سروسز کا کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کراچی 18 ڈیفرنٹ اداروں میں بٹا ہوا ہے. کراچی کی اونرشپ کسی ایک کے پاس نہیں ہے. کراچی کی میونسپل سروسز جو 18 ڈیفرنٹ اداروں کے پاس ہے. آپ ایئرپورٹ سے سفر شروع کریں، میٹروپول تک جائیں، آپ کو 6 ڈیفرنٹ جورسڈکشن ملیں گی. یہ فلاں کا ایریا، یہ فلاں کا ایریا، فلاں کا ایریا. آپ کو پتہ نہیں اس والی بات کا. تو 18 ڈیفرنٹ ادارے ہیں. تو سپریم کورٹ نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جو ماسٹر پلان 2020 بنا ہوا ہے، جو 2007 میں نے بنایا ماسٹر پلان، پہلا لیگل ڈاکومنٹ پہلا اس لیے کہ اس سے پہلے جو ماسٹر پلان بنے وہ اپروو نہیں ہوئے. 2001 کی لوکل گورنمنٹ کے آرڈیننس میں کاؤنسل کو، سٹی کاؤنسل کو اختیار تھا کہ اگر وہ ماسٹر پلان اپروو کرے تو وہ ایلیجبل ڈاکومنٹ کہلائے گی وہ چیز. اور وہ ہم نے 2007 میں بہت ہی مربوط ماسٹر پلان بنایا جس کو سپریم کورٹ نے انڈوس کیا اپنے اس آرڈر میں، اور کہا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو ماسٹر پلان 2020 کے اوپر عمل درآمد لازم ہے. دیٹ مینس کہ کوئی بھی اپنے بائی لاز نہیں بنا سکتا. جس کو بھی اپنے بائی لاز بنانے ہیں یا بلڈنگ لاز یا اپنے کوئی بھی میونسپل لاز، وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے 2020 کے جو ماسٹر پلان ہے اس کے مطابق بنائے گا. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے. پوائنٹ نمبر 2 اس کا یہ ہے کہ تمام کینٹونمنٹ بورڈز کے جو ہیڈز ہیں، ان کے اوپر مشتمل ایک سٹی کی ایک کمیٹی بنے گی، اور اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ الیکٹڈ میئر ہوگا. اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ کراچی کا الیکٹڈ میئر ہوگا، اور تمام جو کینٹونمنٹ بورڈز کے اور جتنے بھی اداروں کے جو میونسپل ہیڈز ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے. اور میئر وڈ بی دی اتھارٹی، تاکہ ایک ہی جگہ سارے لوگ آئیں اور اس کو الیکٹڈ میئر اس کو ہیڈ کرے. یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے اس آرڈر کا. یہ میں سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا مفہوم پڑھ کے بتا رہا ہوں. اور پوائنٹ نمبر 3 جو سی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے تمام کینٹونمنٹ بورڈز کو یہ آرڈر کر رہی ہے کہ اپنے وہ سول ایریاز 1 مہینے کے اندر جو وہ ایریاز جو کہ جہاں پر جو اسٹریٹجک ایریاز نہیں، لاجسٹکس نہیں ہے، جہاں پر آرمز اینڈ ایمونیشن نہیں ہے، جہاں پر عام عوام رہ رہی ہے، جہاں پر پبلک رہ رہی ہے. فور انسٹنس کہ گلستان جوہر آپ کو پتا ہے کلفٹن کا علاقہ ہے، گلستان جوہر کا علاقہ ہے، آپ کے پاس کورنگی کا علاقہ ہے. آپ کو پتا ہے نا کینٹونمنٹ بورڈز کا علاقہ ہے. جو یہ پی سی ایچ ایس دیکھ لیں، کارساز ایک طرف، ایک روڈ جانے والی سٹی گورنمنٹ کی ہے، آنے والی کینٹونمنٹ بورڈ کی ہے. ایک جانے والی روڈ پہ سروس روڈ ہے، آنے والی روڈ کی سروس روڈ جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ جو سول ایریاز ہیں سارے، اس کی سپریم کورٹ یہ آرڈر کر رہی 1 مہینے کے اندر ان تمام جہاں پر سویلینز رہ رہے ہیں اور وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں ہے، اس کو سروے کر کے 1 مہینے کے اندر اس کو ڈی نوٹیفائی کر کے واپس سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں شامل کیا جائے. یہ آرڈر نمبر 3 ہے. اس کے بعد اس کی پوری جسٹ کیا تھی؟ اس کی پوری جسٹ یہ تھی کہ سٹی گورنمنٹ، اس وقت کی سٹی گورنمنٹ کسی کی اونرشپ کو چیلنج نہیں کر رہی. اگر ڈی ایچ اے کا کوئی علاقہ ہے، اونر وہ اپنی زمینوں کے مالک ہیں.
کسی اور کا کوئی علاقہ ہے وہ اپنی زمینوں کے مالک ہیں، لیکن اس کے اوپر جو میونسپل سروسز کا کام ہے، پانی دینے کا کام ہے، سیوریج کو لے کر اپنی ٹریٹمنٹ پلانٹ تک لے کر جانے کا کام ہے، کچرا اٹھا کر اپنی لینڈ فل سائٹس پہ ڈسپوز آف کرنے کا کام ہے، بلڈنگ کتنی منزلہ عمارت بنے گی یہ ماسٹر پلان ڈٹرمن کرے گا۔ یہ ماسٹر پلان اس لیے ڈٹرمن کرے گا کہ اس نے سب کچھ حساب لگایا ہوا ہے کہ وہاں پر روڈ کتنی پتلی ہے، وہاں پہ ٹریفک کتنا جانا ہے، وہاں پر پانی کی لائن کتنی موٹی، کتنے انچ کے پانی کی لائن ہے، وہاں پر سیوریج وہاں سے نکلے گا تو کہاں جائے گا۔ تو جب تک ایک ماسٹر پلان کے تحت شہر نہیں چلے گا، جب تک تو الگ الگ جو ہے وہ کوئی بھی شہر کسی طرح یہ 18 باسز سے چل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس کی جسٹ یہ تھی کہ ایز فار ایز میونسپل سروسز آر کنسرن، جہاں تک میونسپل سروسز کا تعلق ہے، اس میونسپل سروسز کا ایک باس ہونا چاہیے تمام شہر کا اکیلا، اور وہ کراچی کا الیکٹڈ میئر ہو، میئر کا آفس ہو۔ آپ لوگ مجھے پتہ ہے سوال کریں گے کہ بھائی اس میئر کو تو جو ہے وہ، لیکن میں پھر بھی ساری چیزوں کے باوجود بھی میں میئر کے آفس، میئر تو جو انسان ہے وہ آتا جاتا رہے گا، میئر کا آفس وہیں رہے گا، میئر کا آفس چاہے کتنا ہی برا میئر کیوں نہ ہو، لیکن الیکٹڈ میئر کے پاس، ایک آدمی کے پاس یونٹی آف کمانڈ ہو شہر کی، یہ آرڈر کہہ رہا ہے۔ تو آج جو سپریم کورٹ کے آرڈرز آ رہے ہیں، ڈائریکٹیوز آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی آرڈر کو، سپریم کورٹ کے آرڈر کو لیٹر ان اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کر لیا جائے تو کراچی کا ہمیشہ کے لیے کراچی کے سارے مسائل جو ہے وہ اسٹریٹجک مسائل حل ہو جائیں گے، کراچی دوبارہ اپنی ٹریک پہ آ جائے گا، اور آپ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اس فلاں کا علاقہ ہے، یہ فلاں کا علاقہ ہے، یہ فلاں کا علاقہ ہے۔ تو یہ کراچی میں اگر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو یہ بہت زیادتی کی بات ہوگی۔ اس کے بعد، اس آرڈر کے بعد، 2007 کے آرڈر کے بعد سپریم کورٹ میں کنٹونمنٹ بورڈز والے ریویو پٹیشن پہ چلے گئے، اور ان کی ریویو پٹیشن میرے پاس سپریم کورٹ کا اندر یہ آرڈر ہے، 2015 میں ڈسمس کر دیا، 2015 میں یہ ریویو پٹیشن ڈسمس کر دی گئی۔ تو دیٹ مینس کہ یہ جو آرڈر ہے، ابھی آپ کی اس کی فوٹو کاپیز آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ یہ آرڈر اپنی جگہ ہے، یہ آرڈر آپ کے پاس 2007 کا یہ آرڈر ہے یہ، اور یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ تو یہ سپریم کورٹ جو اس پہ انٹرسٹ لے رہی ہے، یہ جو کام کر رہی ہے، وہ اس آرڈر کے تحت سب چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کراچی کی بہت بڑی سروس ہوگی۔ دوسری بات جو ہو رہی ہے وہ NFC ایوارڈ پہ ہو رہی ہے۔ پہلی دفعہ صوبوں کی طرف سے شور مچایا جا رہا ہے، سندھ حکومت کی طرف سے شور مچایا جا رہا ہے کہ ریونیو کی بنیاد پر NFC ایوارڈ دیا جائے۔ بڑی اچھی بات ہے بھائی۔ تو یہ جو آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں چیف منسٹر صاحب صوبہ سندھ کے، تو یہی تو کراچی بول رہا ہے کہ ریونیو کے حساب سے کراچی کو، اس کی آمدنی کے حساب سے اس کو ریونیو دی، اس کے فنڈز دیے جائیں۔ تو جب آپ NFC ایوارڈ مانگتے ہیں اور آپ ریکارڈ پہ ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ بنا تو میں پہلا جو آرڈر جاری کروں گا وہ PFC ایوارڈ کا جاری کروں گا۔ 10 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، 12واں سال چل رہا ہے، بلکہ پروونشل فائنینس کمیشن نہیں جاری ہوا، آپ NFC ایوارڈ مانگ رہے ہیں، آپ نیچے صوبے ڈسٹرکٹ کو PFC ایوارڈ پروونشل فائنینس کمیشن کا اجرا نہیں کر رہے۔ تو جس تناسب سے آپ وفاق سے NFC ایوارڈ مانگ رہے ہیں، آپ اسی تناسب سے نیچے ڈسٹرکٹ کو 23 کی 23 ڈسٹرکٹ کو پیسے ڈسٹریبیوٹ کریں۔ یہ پیسے پاکستان کے لوگوں کے ہیں، یہ کسی صوبے کے پیسے یا چیف منسٹر کے پیسے نہیں ہیں۔ تو کراچی کو بھی اس کی آمدنی کے ریشیو کو سامنے رکھتے ہوئے، کراچی سندھ کا 90% کماتا ہے، پاکستان کا 70% کماتا ہے، سندھ کا 90% کراچی کما کے دیتا ہے، اور آپ یہ 2 بریجز بنا کر آپ سمجھ رہے ہیں آپ احسان کر رہے ہیں۔ پورا پاکستان کراچی کی کمائی پر پل رہا ہے، اور آپ یہاں پر پروونشل فائنینس کمیشن کے تحت آپ یہاں کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو آپ پروونشل فائنینس کمیشن کا ایوارڈ جاری نہیں کر رہے۔ تو میں وفاق سے کہتا ہوں کہ آپ NFC ایوارڈ جاری کرنے میں یہ شرط لگائیں صوبوں کو کہ صوبے
اپنے پی ایف سی ایوارڈ کا فارمولا آپ کے پاس جمع کرائیں تاکہ یہ پیسہ وفاق سے جب صوبوں کے پاس آئے تو چاروں دارالخلافہ جو ہے دارالحکومتیں ہیں چاروں، سندھ، کراچی سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، یہ پارک نہ ہو جائے، چیف منسٹر کی مرضی پہ نہ چلے یہ پیسہ ایک فارمولے کے تحت نیچے تمام ڈسٹرکٹس کو ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے۔ یہ پاک سے زمین پارٹی کا مطالبہ ہے۔ تو اس وقت تک این ایف سی ایوارڈ فائنل نہ ہو جب تک پی ایف سی ایوارڈ کا شیڈیول جاری نہ کر دیا جائے، اور اس میں کوئی غیر آئینی بات اگر کوئی ہے، کوئی غیر قانونی بات ہے تو ہم سے آ کر بات کر لیں۔ تو یہ پاک سے زمین پارٹی کا یہ مطالبہ ہے۔ تیسری بات 18ویں ترمیم کی ہو رہی ہے۔ بڑا شور ہے ملک میں آج کل کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، یہ صوبوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ سندھ کی طرف سے یہ بات زیادہ کی جا رہی ہے۔ بالکل یہ سازش نہیں کی جانی چاہیے، بالکل 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کرنا چاہیے، لیکن بھائی 18ویں ترمیم کوئی آسمان سے اترا ہوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں اس کو استعمال نہیں کر رہے تو وہ جو ہے وہ خود نعوذ باللہ قرآن پہ لکھی ہوئی آیت ہو گئی۔ بھائی 18ویں ترمیم اس لیے کی گئی تھی کہ وفاق سے اختیارات صوبوں کو جائیں اور پھر صوبے وہ اختیارات نیچے ڈسٹرکٹس کو ٹرانسفر کریں۔ 18ویں ترمیم کا مقصد یہ تھا۔ 18ویں ترمیم کے بعد تو جو ڈسٹرکٹ ہے، جو گلیاں ہیں، جو یونین کانسل ہے، جو شہر ہیں، جو اضلاع ہیں، جو ٹاؤنز ہیں، وہ تو اور محتاج ہو کر رہ گئے۔ وفاق پہلے کچھ دے دیتا تھا، وفاق کہتا ہم تو صوبوں کو دے رہے ہیں، اور صوبے جو ہے وہ چاروں صوبے جو ہے وہ چودھری بن کر سارے پیسے پر بیٹھ گئے ہیں اور عوام تک کچھ بھی ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا۔ میرا دوسرا مطالبہ، میری تیسری بات پاک سے زمین پارٹی کی کہ 18ویں ترمیم کو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے۔ ہم ڈیولوشن کے خلاف نہیں ہیں، 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صوبائی چیف منسٹر کو لامحدود اختیارات دے دیے جائیں اور وہ اختیارات نیچے نہ دے، نیچے ڈسٹرکٹ کو نہ دے، بلکہ جو ڈسٹرکٹس کے پاس اختیارات تھے وہ بھی ہتھیا لے، وہ جو اختیارات تھے وہ بھی ہتھیا لے۔ آپ اس ملک میں یہ کر کے ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر رہے ہیں، آپ لا تعلقی پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر، آپ سینس آف پارٹیسپیشن چھین کر آپ سینس آف اونرشپ جو ہے وہ چھین رہے ہیں لوگوں کی۔ لوگ پاکستان سے بددل ہو جائیں گے جب ان کی گلی میں، ان کی محلے میں، ان کے شہر میں ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوگا، ان کا اختیار، ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، اور کوئی چیف منسٹر بیٹھ کر پورے صوبے کی گلیوں کے گٹر لائنوں کے فیصلے کرے گا۔ چیف منسٹر کا کام ہے یہ کہ وہ گٹر لائنوں کا انچارج ہو، چیف منسٹر کا کام ہے یہ کہ وہ پانی کا انچارج ہو، پینے کے پانی کا انچارج ہو، چیف منسٹر کا یہ کام ہے کہ وہ کچرے کا انچارج ہو، فار گاڈ سیک۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں پڑ رہی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی زیادتی کی بات ہے، پاکستان کے ساتھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ کوئی دشمن بھی یہ نہیں کرے گا، کوئی دشمن بھی یہ نہیں کرے گا۔ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، لوگ تباہ حال ہو گئے، اور اچھا موقع مل گیا ہے اس کے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں ساری باتیں، یہ تو اس شہر کی اس پارٹی کو کرنا چاہیے تھا، یہ ساری باتیں کرنی چاہیے تھی جس کے پاس سو کالڈ الیکٹڈ میئر ہے، جو کراچی میں حکمرانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، ان کو ریلی اراؤنڈ کرنا چاہیے تھا، ان کو لوگوں کو نکالنا چاہیے تھا۔ لیکن میں کراچی کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، کراچی کے لوگوں، خاص طور پر اردو بولنے والوں، تم نے 10 الیکشن جتوا دیے، تم کامیاب نہیں ہوئے۔ الیکشن جیت گئے ہو، کامیاب نہیں ہوئے ہو۔
مہاجر 30 سال پہلے زیادہ اچھا تھا، اچھی پوزیشن میں تھا۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص 30 سال پہلے زیادہ اچھی پوزیشن پہ تھے۔ 30 سالوں کی 10 دفعہ الیکشن جتوانے کے بعد آج مہاجر بدحال ہو گیا ہے، آج اردو بولنے والا بدحال ہو گیا ہے، آج اس کا شہر، آج وہ پہلے سے زیادہ تباہ حال ہو گیا ہے، آج وہ پہلے زیادہ تعلیم یافتہ تھا، آج نہیں ہے، پہلے زیادہ اس کو نوکریاں ملتی تھیں، آج نہیں ہے، آج سرکاری اداروں میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آج آپ کے الیکشن جیتے ہوئے آپ کے پاس گورنر تھا، آپ کے پاس سینیٹر تھے، آپ کا پورا سسٹم آن تھا، اور آپ سے واٹر بورڈ کا ادارہ چھین لیا گیا، آپ منہ میں لالی پاپ لے کر بیٹھے رہے، آپ سے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ چھین لیا گیا، آپ کچھ نہیں کر سکے، لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو ہے وہ یکسر چینج کر دیے۔ یہ سب کچھ آپ کی پاور میں رہتے ہوئے ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ جب آپ کے گورنر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ایم این اے ایم پی ایس تھے، آپ کی 51 سیٹیں تھیں اس اسمبلی کے اندر، آپ کو نوکریاں نہیں دی جا رہی، آپ کچھ نہیں بول رہے۔ آپ کے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک رات میں کر دیا گیا، آپ کچھ نہیں بول رہے ساری چیزوں پہ۔ میں کراچی والوں کو، خاص طور پر کراچی والوں کو، اور خاص طور پر ان میں اردو بولنے والوں کو، اپنے دوسرے بھائیوں سے 1 منٹ کی معذرت چاہتے ہوئے اردو بولنے والوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، اردو بولنے والوں، یہ نہیں دیکھو کہ مصطفیٰ کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں تمہیں ایک سوچ دینا چاہتا ہوں، کیا 10 دفعہ الیکشن جیتنا کامیابی ہے؟ کیا مہاجر کامیاب ہو گئے؟ نہیں، الیکشن تو جیت گئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ مہاجر اگر کامیاب ہوتے تو آج مجھے یہ باتیں نہ کرنی پڑتی، آج شہر میں لوگ گٹر ملا پانی نہ پی رہے ہوتے، آج شہر میں نوجوان کراچی کے ڈومیسائل یافتہ ڈگری لے کر در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے، آج شہر کچرا کنڈی نہ بن گیا ہوتا۔ تو کامیاب نہیں ہوئے ہو، الیکشن جیت گئے ہو، کامیاب نہیں ہوئے ہو۔ اور مہاجروں جو تم مجھے مشورہ دیتے ہو، یہ دانشور، یہ بزرگ، چند بزرگ، کہ بیٹا ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اس لیے بولتے ہیں نا کہ الیکشن جیتنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے نہیں کہتے۔ ایک ہونے سے کیا کامیاب ہو؟ ہاں الیکشن شاید جیت جائیں، تو الیکشن تو 10 دفعہ پہلے بھی جیت گئے، تو کیا کامیاب ہو گئے؟ میں جو فارمولا لے کر آیا ہوں مہاجروں، اس میں تم اور تمہاری نسل کامیاب ہوگی۔ ایک الیکشن ہم جیت گئے، ہم ایک الیکشن میں، الیکشن جیتنا کامیابی نہیں ہے، الیکشن جیتنے کے بعد اس کے اوپر جو آپ عمل کریں گے اس سے قوم کو کامیابی ملے گی۔ اور ہماری کامیابی میں نہ پختون کی ہار ہے، نہ ناکامی ہے، نہ بلوچ کی ناکامی ہے، نہ سندھی کی ناکامی ہے، نہ پنجابی کی ناکامی ہے، اور نہ مہاجروں کی ناکامی ہے۔ ہمارا فارمولا، ہمارا کانسیپٹ، ہمارا نظریہ ایسا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ہماری جیت میں کسی کی ہار نہیں ہے، اور کوئی اب اس صوبے میں جیت نہیں، کامیاب نہیں ہو سکتا اگر سب کو ساتھ لے کر نہ چلے۔ انشاءاللہ تعالی پاک سرزمین پارٹی کامیاب ہوگی، جیتے گی نہیں، کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم قوم کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس صوبے میں تمام قومیتوں کو ساتھ لے کر اس صوبے میں پاک سرزمین پارٹی کا ایک دن انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر الیکٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ اور وہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتا، وہ سب کو ساتھ لے کر ہو سکتا ہے۔ میں کسی کے ساتھ بھی اس شہر، اس صوبے، اس ملک کے لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کے لیے انکنڈیشنل تیار ہوں۔ آپ کو پتا ہے میں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں خالد مقبول صدیقی صاحب کے سامنے، فاروق ستار صاحب کے سامنے، آفاق احمد صاحب کے سامنے یہ بات کی تھی کہ آئیے آپ کراچی کے ایشوز کے اوپر باہر نکلیے، آپ لوگوں کو آواز دیجئے۔ 70 لاکھ لوگ اس شہر کے کم گنے گئے، ایک یہی ایشو اٹھا لیجئے۔ مصطفیٰ کمال اور اس کی پی ایس پی انکنڈیشنل آپ کی سپورٹ کرے گی، آپ کے ساتھ اسٹیج بھی شیئر نہیں کرے گی۔ آپ لیڈر بن کر اسٹیج پہ تقریر کیجئے گا، میں اپنے کارکنوں کے ساتھ زمین پر، روڈ پر کھڑا ہوں گا، آپ کی تائید کروں گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا۔ جو بھی ٹھیک بات ہوگی، ہم بغیر کسی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے، ہم کراچی کے مسائل کے لیے ہر طرح سے کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو میں نے آج
یہ آپ کو یہ آرڈر دکھایا سپریم کورٹ کا، یہ گیم چینجر ہے کراچی کے لیے، کراچی کی نسلوں کے لیے گیم چینجر ہے۔ آئیے میری اس بات پہ سپورٹ کیجئے۔ میں تو آپ ہی کے یہ اس آرڈر میں آپ کے میئر کو نکال کر یہ آرڈر دکھانا چاہیے کہ بھائی میں ہیڈ ہوں، سپریم کورٹ کہہ رہا ہے۔ اس کو ہوش نہیں ہے بیچارے کو، اس کو فکر نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں بول رہا ہوں، مصطفیٰ کمال پی ایس پی بول رہی ہے کہ الیکٹڈ میئر اس تمام کینٹونمنٹ بورڈ کی جو کمیٹی بنے گی سپریم کورٹ سے میں آرڈر لے چکا ہوں کہ الیکٹڈ میئر اس کا ہیڈ ہوگا۔ میں یہ سپریم کورٹ سے آرڈر میرے زمانے میں آ چکا ہے کہ تمام سول ایریاز جو کہ لاجسٹک جہاں پر نہیں ہیں، جو اسٹریٹجک ایریاز نہیں ہیں، وہاں کو اس کو ایکسکلوڈ کیا جائے۔ یہ ورڈ استعمال ہوا ہے اس کے اندر، آرڈر کے اندر، وہ ایکسکلوڈ کیا جائے اس کو کینٹونمنٹ بورڈ سے، اور اس کو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں میونسپل باؤنڈری میں دی جائے۔ اونرشپ رہے ان لوگوں کی جن کے پاس ہے، لیکن اس کی میونسپل کنٹرول اس کا دیا جائے۔ اس سے بڑا آرڈر اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو آئیے اسی بات پر، اور فائنلٹی بھی یہی ہے۔ میں نے ہمارے وکلا نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے، دیکھا ہے، اور اس کے اوپر اس کے بعد سپریم کورٹ میں کینٹونمنٹ بورڈز جو ہیں وہ ریویو پٹیشن میں گئے، اور 2015 میں ان کے ریویو پٹیشن کو سپریم کورٹ نے ڈسمس کر دیا۔ دیٹ مینز ڈسمس کرنے کا مطلب ہے کہ یہ آرڈر آج پریویل کر رہا ہے۔ تو میں آنریبل سپریم کورٹ کے جو جج صاحب ہیں جو کراچی کے اوپر یہ ساری ہیئرنگ کر رہے ہیں اور ان کے فیصلے آ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اس بات کا پلیز اس آرڈر کا نوٹس لیں۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے آنریبل جج صاحب سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی کہ اس آرڈر کا نوٹس لیں۔ اور ایک اور بات میں کراچی کے لوگوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ایک ہیجان کسی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے کہ لوگوں کے گھر توڑے جائیں گے کسی آرڈر کے تحت۔ بحریہ ٹاؤن میں لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ کا کیس چل رہا ہے، ساری چیزیں۔ او بھائی بحریہ ٹاؤن نے تو پیسے لے لیا، اب تو لوگوں کی پراپرٹی ہے، تو وہ لوگوں کا لاکھوں لوگ جو کہ اپنی جمع پونجی جو باہر سے یہاں سے جس کے پاس جو کچھ تھا سب نے اپنا سب کچھ، ان کی قسمت کیا ہے، ان کی فیٹ کیا ہے، مطلب وہ کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فور گاڈ سیک، لوگ بہت پریشان ہیں، لاکھوں 2.5 کروڑ کی آبادی، لاکھوں لوگوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ تو یہ جب یہ بن رہا تھا پچھلے 6-7 سالوں میں، تو اسی وقت لوگوں کو منع کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی ہم پہلے اس کا حساب کتاب کر لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے انویسٹمنٹ کر دیا، اپنی جمع پونجی، اپنی پراپرٹیز، اپنے گھر بیچ کر لوگوں نے وہاں پر اپنے گھر خرید لیے، بنا لیے پلاٹ۔ تو لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ میں بحریہ ٹاؤن کے کیا کیس ہے، کیا نہیں ہے، کیا چیزیں، میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر رہا، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور لوگ بہت اسٹریس کا شکار ہیں۔ اور یہ جو آرڈرز آ رہے ہیں، میں اپنی بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے۔ کسی کا گھر ریاست، ہم نے اپنے زمانے میں لیاری ایکسپریس وے بنایا، 90% لیاری ایکسپریس وے میرے زمانے میں بنا۔ ہم نے نالے سے، لیاری نالے سے لوگوں کو نکال 28,000 مکانات توڑے، 28,000 گھر گرائے، لیکن کیا ان 28,000 گھر والوں کو کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیا؟ نہیں، ہاکس بے پہ ایک آبادی بسائی، بلدیہ ٹاؤن میں ایک آبادی بسائی، اور تیسر ٹاؤن میں سوراب گوٹ پر ایک آبادی بسائی، اور وہاں پہ جا کر لوگوں کو 3 آبادیاں بسا کر، وہاں پر پانی کی لائن ڈال کر، وہاں پہ سڑکیں بنا کر، وہاں پر اسکول بنا کر، وہاں پر پارکس بنا کر، ایک پھر 80 گز کا پلاٹ، اور 50-50 ہزار روپے اس وقت کی ریاست نے ان انکروچرز کو جو کہ نالے میں رہ رہے تھے، انلیگل رہ رہے تھے، ان کو انہوں نے کمپنسیٹ کیا ہے۔ تو یہ جن لوگوں کو بھی آج ہٹایا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، یا خدا نخواستہ آگے کیا جائے، سندھ حکومت کے پاس بہت بڑا لینڈ بینک ہے۔ سپریم کورٹ کو سندھ حکومت کو بلانا چاہیے اور اس سے کہنا چاہیے کہ بھائی ہم یہ انکروچمنٹ ڈرائیو، اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو چلا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ہمیں بتائیں آپ کے پاس خالی زمینیں کتنی ہیں،
آپ کو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. پھر آپ ان سے اسی آرڈر میں امپلیمنٹ کروائیں کہ ان خالی زمینوں پہ لو کاسٹ ہاؤسنگ بنا کر ان لوگوں کو کمپنسیٹ کریں, مارکیٹ بنوا, سب کچھ ماسٹر پلان میں موجود ہے. ایک ہیئرنگ میں یہ سارے فیصلے ہو سکتے ہیں. صرف توڑنے کے آرڈر اگر ہوں گے یا ہو رہے ہیں, اس سے جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ ایک جگہ سے بہت ساری جگہوں پہ شفٹ ہو جائے گا. ایک جگہ پہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ جب آپ اس کو جب اینڈ ٹو اینڈ سولوشن نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ 10 جگہوں پہ وہ مسائل پھیل جائیں گے. آپ کے حساب سے تو آپ نے اس کے اوپر اس کو بلڈوزر پھیر کے اس کو یہاں سے ہٹا دیا, لیکن وہ مسئلہ آپ کو شہر میں وہی چیز کہیں نہ کہیں جا کر پھیل جائے گی. لوگ آسمان پہ تو نہیں چلے جاتے جس کے گھر توڑ دیتے ہیں آپ, لوگ تو اسی زمین پہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو کیا کریں گے, وہ کسی نالے پہ رہیں گے, کسی روڈ پر رہیں گے, کسی پانی کی لائن پہ رہیں گے. ریاست ایسا نہیں کرتی, ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. کچھ خدا کا خوف کریں. یہ جو ایڈمنسٹریٹر صاحب, یہ جو میئر صاحب, یہ جو سٹی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک چیمپئن بنی ہوئی ہے, کچھ خدا کا خوف کریں. لوگوں کو جا کر سپریم کورٹ کے آگے بات کریں. ہمیں بھی سپریم کورٹ بلاتی تھی, ہم آگے ان کو بات کرتے تھے, بتاتے تھے, وہ ہماری بات مانتے تھے. اور ہم نے کٹی پہاڑی کاٹی, 78 مکانات ہٹائے. پہاڑی پہ لوگ انلیگل رہ رہے تھے, سب کو جگہ دی ہیں. ہم نے یہ پریڈی اسٹریٹ بنائی آپ کے سامنے, 1185 مکانات ہم نے لائنز ایریا کے توڑے, سب کو کمپنسیٹ کیا ہے جناب. تو ایسا نہیں ہوتا. 8 لین کی پریڈی اسٹریٹ بنی ہوئی ہے. تو یہ میں نے سوچا یہ کہ جس کو کراچی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہ آ کے جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹ بنا ہوتا ہے. بہت دن ہو گئے یہ ساری چیزیں سنتے, تو میں نے کہا کچھ کراچی کے بارے میں. کراچی والے جانتے ہیں کہ جب وہ راتوں میں سوتے تھے تو میں نے کراچی کی سڑکوں پر 5 سالوں تک جاگ کر اس کراچی کو سمجھا ہے اور بنایا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں, بہت ہمبلی میں یہ سبمٹ کر رہا ہوں, میرا کوئی خدا نخواستہ دعویٰ نہیں ہے, میں کوئی ببانگے کوئی بڑے دعوے نہیں کر رہا, لیکن بہت ہمبلی میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج جو کراچی بنا ہوا ہے وہ اللہ نے میرے ہی ہاتھوں سے بنوایا. آج کا میرے بعد میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا میرے زمانے میں. آج یہ شہر آفیشلی دنیا کے 4 بدترین رہنے والے شہروں میں شامل ہے. 4th worst living cities in the world, آفیشیل رینکنگ ہے اس کی. 4 بدترین. کیوں؟ 9 سالوں میں 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں سے نکل کر 4 بدترین شہروں میں شامل. ایم پی اے تو ہے, ایم این اے تو ہے, گورنمنٹ تو ہے, میئر تو ہے, کردار نہیں ہے. مسئلہ لوگوں, مسئلہ اختیار کا نہیں ہے, مسئلہ کردار کا ہے. کردار کا مسئلہ ہے. میرا دشمن بھی 300 ارب روپے میں نے خرچ کیے, میرا دشمن بھی مجھ پر 3 روپے بھی حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا. یہ کردار تھا ہمارا جس کی وجہ سے کراچی ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہونے لگا تھا. اور آج کے لوگ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کلیم نہیں کر سکتے. خدا کے واسطے کراچی کے ساتھ یہ مذاق, اس کے لوگوں کے ساتھ یہ مذاق, یہ تجربات بند کریں. پاکستان تباہ کر رہے ہیں آپ, کراچی تباہ کریں گے پاکستان تباہ ہوگا. دشمن کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بات, اور آخری بات, جو یہ جو میڈیا کے دوستوں کے ساتھ ہو رہا ہے آج کے اس معاشی بدحالی کے دور میں, 4 مہینے سے تنخواہ نہیں دے رہے, تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. بہت ظلم زیادتی والی بات ہے, بہت زیادتی والی بات ہے. پاک سے زمین پارٹی ارج کرتی ہے, ریکویسٹ کرتی ہے, مطالبہ کرتی ہے کہ تمام جو امپلائیز ہیں, تمام جو ادارے ہیں, میڈیا کے ادارے ہیں, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے 2 ادارے ہیں, وہ تمام امپلائیز کو, خاص طور پہ جتنے بھی لو پے جتنے بھی اسکیلز ہیں سارے, ان کو فی الفور تمام بقایا جات کے ساتھ ان کو یہ تنخواہیں ان کی دی جائیں. اور نہ کہ صرف تنخواہیں دی جائیں, یہ جو ایک لٹکتی تلوار ہے کہ کب کس کو نکال دیا جائے گا, اس لٹکتی تلوار کو ہٹایا جائے. جب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا چوتھا ستون ہے اس پاکستان کی ریاست کا, تو اس چوتھے ستون کے ستون جو ہے نا, وہ یہ کیمرہ مین ہیں, یہ رپورٹر ہیں, یہ ڈائریکٹرز ہیں, یہ ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. تو اس ستون, یہ اگر میڈیا چوتھا ستون ہے تو یہ لوگ اس ستون کے ستون ہیں سارے. تو ان کو یہ اگر یہ اپنے
بغیر تنخواہوں کے کام کریں گے یا ان کو گزارا کرنا پڑے گا آج کے اس دور میں، تو کیا کریں گے؟ پیٹ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، فیملیز ان سب کے ساتھ، یہ بڑی ظلم اور زیادتی والی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے، وفاقی حکومت کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے، صوبائی حکومت کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے، اور میڈیا کے دوستوں کے ساتھ کے اس مسائل کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے ٹولز ہیں ان کے پاس، حکومت کے پاس، جس سے وہ میڈیا مالکان اور اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو، مالکان کو اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ پاک سے زمین پارٹی ہر طرح کی پولیٹیکل اسٹرگل، ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ رکھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ رکھے گی۔ تھر میں بچے مر رہے ہیں، میں کہتا چلا آیا ہوں، جب تک آپ یہ سارا ڈیوالو نہیں کریں گے، پروونشل فائنینس کمیشن نہیں دیں گے، ایک چیف منسٹر بیٹھ کے نہ تو ہیلتھ چلا سکتا ہے، نہ ایجوکیشن چلا سکتا ہے۔ 33,000 اسکول ہیں، 70 لاکھ لوگ سندھ میں جن کو بچوں کو اسکولوں میں ہونا تھا اسکولوں سے باہر ہیں۔ سندھ میں اسٹنٹڈ گروتھ ہے، سب سے زیادہ پاکستان میں 43% اسٹنٹڈ گروتھ ہے۔ دیٹ مینس کہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے، غذائیت اور پانی کی کمی کی وجہ سے 7 سال کے بچے مرتے ہیں، 3.5 لاکھ اس ملک میں۔ 2 سے 7 سال کی عمر کے بچے مر جاؤ، اور جو بچ رہے ہیں وہ اسٹنٹڈ گروتھ ہے ان کی۔ دیٹ مینس کہ ان کی باڈی بڑھ رہی، ان کا دماغ نہیں بڑھ رہا، ہم تباہ کر رہے ہیں۔ یہ سارا اکانومک پیکج جو ہے نا، وہ یہ جو 2.5 کروڑ بچے ملک میں بغیر اسکول کے بڑے ہو رہے ہیں، یہ کھا جائیں گے۔ کیا کریں گے یہ جب بڑے ہوں گے؟ چھینیں گے لوگوں سے، آپ روٹی چھینیں گے۔ تو یہ ملک ٹھیک نہیں چل رہا، نہیں جا رہا، اور کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے تو نہیں نظر آ رہی کوئی تبدیلی، کہ کوئی اچھی تبدیلی نظر آئی ہو، بلکہ تباہی بربادی ہے۔ کراچی میں 3 پارٹیوں کی حکومت ہے، تینوں پارٹیاں حکومت میں، MQM حکومت میں، وفاقی وزیر ہیں بھائی، PTI یہاں سے جیتی ہے وہ حکومت میں، اور سندھ کے دوست پیپلز پارٹی والے ہیں وہ بھی حکومت میں۔ تو کراچی کا تو کراچی کی جب 3 پارٹیاں حکومت میں ہوں، اس شہر کو تو جو ہے پاکستان کا سب سے اچھا شہر ہونا چاہیے، تو سب سے برا شہر بنتا چلا جا رہا ہے پاکستان کا۔ میں یہیں پر اپنی بات ختم کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں میری بات کو پازیٹیو لیں، کنسٹرکٹیو لیں، اور میں اس کراچی، پاکستان، سندھ کے لیے، کہیں بھی لوگوں کے لیے، کسی بھی جگہ کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہماری اس والی بات کو ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے، کامنٹ شروع ہو جائیں لوگوں کے کہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ہماری کوئی کمزوری نہ سمجھی جائے، ہماری اس ملک سے حب الوطنی سمجھی جائے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ان کے کامنٹس ہیں یہ، اور ڈیفینیٹلی بھی کوئی حتمی آرڈر نہیں آیا ہوا ہے یہ والا، اور میرے پاس وہ پوری بات ڈیٹیل ہے بھی نہیں، تو اس پہ کامنٹ تو مجھے نہیں پتا کہ، لیکن جہاں پہ جن لوگوں کے سامنے وہ بات کر رہے ہیں، کراچی کے ذمہ داران کھڑے میں، وہ کیا منہ میں لالی پاپ لے کے کھڑے میں؟ ان کو کیا اپنے ہوم ورک کا نہیں پتا؟ ان کو نہیں پتا کہ وہ جب جو لوگ حاضر ہو رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں ایکسپلین کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا جو رول ہے ایڈوکیٹ جنرل کا، اٹارنی جنرل کا، میئر کو وہ بلا رہے ہیں، کمشنر کو وہ بلا رہے ہیں، منسٹرز کو وہ بلا رہے ہیں، وہ وہاں پر ان کو بتانے کی، ان کو سارا ایکسپلین کرنے کی، گراؤنڈ ریئلٹیز بتانے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ان کو خود ہی نہیں پتا ہو، شام کے 6 بجے کے بعد اگر ان کو ہوش نہیں ہوتا، ان کو خود ہی نہیں پتا کراچی کا، تو پھر ڈیفینیٹلی ایسے آرڈرز تو آئیں گے۔ شاید بھی میں آتا ہوں، راجل آتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس میئر سے کل فیصلہ آنے کے بعد آج ساری سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں میئر کراچی کو ہٹایا جائے، ان پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ ایسی پوزیشن میں ان کا کراچی کا میئر ہونا، اور پھر آپ نے پریس کلب میں لوگوں سے وعدہ کیا تھا باہر احتجاج کر کے کہ ان کے مسئلے پہ آپ جو ہے نکلیں گے اور احتجاج کریں گے، تو آج کراچی کے لوگوں کو جتنی آپ کی آواز کی اور احتجاج کی ضرورت ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ شاید بھی ایسا ہے کہ میں تو میئر کے آفس کا ہمیشہ حمایتی رہوں گا، میں پولیٹیکل آدمی، میئر کے آفس کا، پرسنالٹی کا نہیں۔ پرسنالٹیز کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے میری کیا رائے رہی ہے، اور میں کیا بولتا رہا ہوں، اور
جتنا بول چکا ہوں تو ابھی جو ہے وہ شاید 20 سال لوگ اور بولیں گے تو شاید مجھ تک پہنچیں گے. تو میں نے تو کوئی بات اپنے دل میں رکھی نہیں ہے. وہ بات اگر میں دوبارہ بھی کروں گا تو وہ نئی بات نہیں ہوگی. میں اپنی پرانی باتوں کو ریپیٹ کروں گا, اور میں نے اب تک جتنی بھی باتیں کی ہیں میں ان باتوں کو اس پہ اسٹینڈ کرتا ہوں, اپنی باتوں کو اسٹینڈ کرتا ہوں, لیکن میں ریپیٹ نہیں کرتا اپنی ان پرسنالٹیز کے اوپر اپنی باتیں. لیکن میں اپنے خیالات آپ کو بتا چکا ہوں, پورے پاکستان کو بتا چکا ہوں, کراچی والوں کو بتا چکا ہوں. جہاں تک کراچی کے مسائل کے اوپر احتجاج کی بات ہے, ہم نے تو احتجاج کیا تھا, ہم تو پکڑے گئے, ہم تو ڈنڈے کھائے, ہم نے شیلنگ برداشت کی. کراچی کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کامیاب ہونا ہے یا الیکشن جیتنا ہے. الیکشن جیتنا کامیابی نہیں ہے, 10 الیکشن جیت چکے ہیں پہلے. الیکشن جیتنا کامیابی نہیں ہے. اگر انہیں کامیاب ہونا ہے, اپنی نسلوں کو کامیاب کرانا ہے, اس 10 الیکشن جیت کر تو ہم اپنی اگلی 300 سال کی نسلوں کو ہم کامیاب کرا دیتے. اگر لیڈرشپ کردار والی ہوتی, 30,000 جانوں کا نذرانہ, جنون والے لوگ, پورا شہر کا کنٹرول, کراچی حیدرآباد آپ کا مینڈیٹ, میرپور خاص آپ کا مینڈیٹ, نواب شاہ سکھر آپ کا مینڈیٹ, اور آپ کے پاس آپ کی ایک آواز پہ شہر بند ہو, کھلے, جان چلی جائے, جان لے لیں, جان دے دیں, یہ سب کچھ تھا. تو اردو بولنے والے مہاجروں کے 300 سالوں کی نسلوں کے مسائل حل ہو جانے چاہیے تھے اس 30 سالوں میں. لیکن چونکہ رستہ ٹھیک نہیں تھا, اللہ کی رضا شامل نہیں تھی, اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف ورزی ہوئی ہے بہت ساری. اللہ نے بتایا کہ تم الیکشن تو جیت سکتے ہو میری ڈھیل سے, کامیاب نہیں ہو سکتے, تو کامیاب نہیں ہوئے. آج جو ہے وہ 30 سالوں کے بعد 10 الیکشن جیتنے کے بعد آج ہم بول رہے ہیں ہمارا تو سندھ سیکرٹریٹ میں ایک آدمی نہیں ہے, ہمارا تو کے بی سی اے میں ایک آدمی, ایس پی سی اے میں آدمی نہیں ہے, ہمیں تو پانی کی لائن کے ڈپارٹمنٹ کا اختیار نہیں ہے, ہمیں تو کچرا اٹھانے کا اختیار نہیں ہے, ہمیں تو گٹر لائنوں کا, کراچی میں جہاں پر 30,000 لوگ آپ نے دفنا دیے وہاں پہ آج آپ کے پاس گٹر لائنوں کا اختیار نہیں ہے. تو تھنک اباؤٹ اٹ نا, کہ ابھی بھی بولتے ایک ہو جاؤ. کیوں؟ کامیاب ہونے کے لیے نہیں کہتے الیکشن جیتو گے, دوسری پارٹیز کو سیٹیں نہ مل جائیں. مجھے کامیاب ہونا ہے, مجھے الیکشن صرف جیتنا نہیں ہے, مجھے الیکشن وہ جیتنا ہے جس پہ میں اپنی اور اپنی قوم کو کامیاب کروں, کامیاب. اور ایک الیکشن ہم جیتیں گے, میں اس کراچی میں رہنے والے, سندھ میں رہنے والے سب کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے. صرف الیکشن نہیں جیتیں گے, کامیاب. اور ہماری کامیابی میں کسی قومیت کی ہار نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو ایک تو یہ والی بات. تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے, لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. خدا کی قسم کراچی کے لوگوں میں اتنی پاور ہے, یہ شہر اگر ایک دفعہ کھڑا ہو جائے تو آپ کو اسمبلیوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے جائز مطالبات 24 گھنٹے کے اندر منوا سکتے ہیں. کیسے آپ اپنے آپ کو گٹر ملا پانی پلوا رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور آپ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے. پاک سرزمین پارٹی کا کردار, یہ آفس, یہ کارکنان, یہ سیٹ اپ پورا موجود ہے. جب لوگ ہمارے ساتھ اس کام کے لیے تیار ہوں گے, میں ان سے 2 قدم آگے چلوں گا, میں ان سے 2 قدم آگے چلوں گا, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. میں تو اس زمانے میں جتنے بھی بلڈنگ بائی لاس تھے نا, سارے کینٹونمنٹ بورڈ کے میں نے کے بی سی اے تھی میرے زمانے میں, اس کو ہم نے کے بی سی اے کے بائی لاس سے بالکل ڈفٹیل کروا دیا 100%. پھر آپ کو یاد ہو کہ میرے زمانے میں یہ سائن بورڈز گرانے کی مہم چلی تھی. شاہد بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ, یہ صلاح الدین بیٹھے ہیں یہاں پہ, یہ سٹی گورنمنٹ کور کرتے تھے, اور لوگ بھی ہیں, چاند بھائی, اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, طلعت بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ, یہ سب لوگ سٹی گورنمنٹ کور کرتے تھے, اور لوگ بھی ہیں. تو میں نے پورے شہر میں سائن بورڈز گرا دیے. ایشو آ گیا کہ بھائی کینٹونمنٹ بورڈز پہ تو جو ایک طرف کے گر گئے, دوسری طرف کے, تو پھر اسی آرڈر کے تحت سب کو گرانا پڑے. پھر سب نے اسی آرڈر کے ماسٹر پلان کے مطابق پھر اپنے اپنے بورڈز ڈیزائن کیے. میں 2 آفیشیل بات آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں نے کہیں پہ بھی یہ کس کا کیا ہوا ہے سارا, یہ تو اتنا بڑا ڈیسیجن ہے جو کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا. یہ مصطفیٰ کمال نے کروایا یہ والا کام, یہ کسی نے سوچی نہیں تھی یہ بات. اور یہ ہمیشہ کا ڈاکومنٹ ہے سپریم کورٹ کا,
اور یہ سب کی بقا اس میں ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ ملک کی حمایت میں، ملک کی سپورٹ میں۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی دیکھے گا ایک دفعہ، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ میں ریویو پہ گئے ہیں لوگ، اس کی جو دوسری پارٹیز ہیں، اور 2015 میں وہ ڈسمس ہو گئی ریویو بھی، تو یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اور میرے زمانے میں یہ پارشلی امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، اس کا سروے بھی ہو گیا تھا پورے علاقے کا، سول ایریاز کا، وہ سروے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لینڈ ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے کہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جو ڈی نوٹیفائی ہوں گے ایکسکلوڈ کرنے کے لیے، ان کی جورسڈکشن سے ایکسکلوڈ کرنے کے لیے۔ پورا گلستان جوہر ہے اور بہت سارے علاقے ہیں۔ جی میں نے آپ کو بتایا ہمارا ایک جنرل موقف ہے، نہیں جانے چاہیے، لیکن جن سے جو شور مچا رہے ہیں کہ نہیں جانے چاہیے، سندھ گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ پروونشل فائننس کمیشن کا اجرا کرنا چاہیے، اور 18ویں ترمیم میں جو اختیارات ملے ہیں اس کو نیچے ڈسٹرکٹس کو دینے چاہیے، یونین کونسل کو دینے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح سے آپ ابھی رو رہے ہیں اور صحیح رو رہے ہیں کہ وفاق کو حق نہیں، تو وفاق کو بھی اس لیے ہمت ہو رہی ہے نا کہ آپ کی نااہلی دیکھ رہی ہے وہ۔ اگر آپ نیچے ڈیوالو کرتے 10 سالوں میں اور آپ اس کے اوپر سپرویژن کرتے اور کارکر، تو کسی کی ہمت ہوتی کہ وہ سوچ بھی سکتا ہے یہ والی بات۔ تو ملک ایسے نہیں چلے گا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تو والی بات ہے۔ آپ جو اپنے لیے مانگ رہے ہیں آپ ڈسٹرکٹس کو بھی تو دیں، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ کو دینا آپ اختیارات۔ آپ کیسے چلا سکتے ہیں تمام اداروں کو اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کے تحت؟ یہ ہمارا موقف ہے۔ جی راشد جو بات کر رہے دوسرے علاقوں میں، اور یہ راشد جی جو آپ جو دوسرے علاقوں، ہم بالکل کسی انکروچمنٹ کی سپورٹ نہیں کرتے، لیکن جن لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کر لی ہے وہاں پہ، ان کو آپ توڑ کر آپ جگہ، تو میں نے لیاری ایکسپریس وے کی مثال دی نا، نالے میں رہ رہے تھے، تو اگر کوئی انلیگل بھی ہے اس نے بنایا ہے تو اس ڈپارٹمنٹ کو مورد الزام ٹھہرایا جائے جس کی نگرانی میں وہ چیز بنی ہے، بالکل اس گراؤنڈ کو خالی کرانا چاہیے، پارک کو خالی کرانا چاہیے، لیکن ان کو آپ کو کچھ دینا، اس لیے کہ ریاست، اگین یہ بات غلط اور صحیح کی نہیں ہے، ریاست کی ہے، ورنہ تو لیاری ایکسپریس وے والوں کو بھی کچھ نہیں دیتے نا، پھر ہم تو نالے میں رہ رہے تھے، ان کو بھی چھوڑ دیتے نکال کے۔ تھینک یو۔